اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا کردہ ہمت سے، استقامت سے ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 نمبر آیت سے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کے شکر، اور اسی کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ استقامت بخشی، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی، اس کو سننے کی کوشش کریں، اس کو صحیح معنوں میں پرکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں مزید استقامت اور صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے، باقی احباب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی 6-7، ان کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو مشرک جو بار بار مختلف طرح کے تقاضے اور مختلف طرح کے بہانے اور ہیلے اور قرآن کی آیات اور آپ کی نبوت کا انکار کرنے کے درپے ہیں، تو آپ ان سے ذرا پوچھئے، آپ ان سے کہیے یا ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کون ہے کہ جو ان تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان سارے نظاموں کی مسلسل جو ایک سائیکل ہے اس کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو جب آپ ان سے ایسا کہیں گے تو یقیناً وہ یہی کہیں گے تو وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو پھر اگر اللہ ہی ہے، تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جو سارے اس نظام کائنات کو چلائے ہوئے ہیں، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اس سے؟ تو یہ تو تمہارا رب حقیقی ہے، حقیقی رب ہے، جس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے، جس کی ہدایات اور اس کی آیات کا، لیکن تم تو بس نافرمانی اور گمراہی کی طرف ہی پھرے جاتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ یہ فاسق لوگ جو ہیں یہ تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ان کے شرکاء سے کہا گیا کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ہے کہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کرے، جو پہلی بار پیدا کرے یا دوبارہ پیدا کرے کسی بھی چیز کو، انسان کی خاص کر بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو یا تو پہلی بار پیدا کرے اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، تو آپ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے، تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اس کے علاوہ جو ہم نے آخری آیت جو پڑھی تھی وہ ایک نہایت ہی اہم، نہایت ہی خوبصورت آیت، نہایت ہی مختصر سے الفاظ میں اتنی گہری اور اتنی وسیع حکمت بھری آیت کہ جس کا احاطہ جو ہے جیسے کل ذکر کیا تھا وہ ممکن نہیں، کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے بغیر کسی نے گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہیں، یعنی اس سے پہلے تورات، زبور اور انجیل جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور اس کے علاوہ بھی اگر جو بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ تفصیلات کو بھی بیان کرتا ہے، اس میں اور ایسی تفصیلات جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور جو کل ہم نے تفاصیل، جو تفصیلیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کا ایک
ایک پہلو سے ہم نے اس کا احاطہ کیا تھا. احاطہ تو نہیں کر سکتے, کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کے ہم نے ذکر کیے تھے, لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے پہلو کے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب جو ہے, یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے والی, حق کو پہنچانے والی, برائی اور نیکی جو ہے اس کے درمیان فرق کر کے اس کا حکم دینے والی, نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے منع کرنے والی, اور تدبیر مدبر قسم کی ایک کتاب جو حکمت سکھاتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن آپریشن اینڈ مینٹننس مینول ہے انسان کا. جب کوئی مشین یا کوئی اکوپمنٹ پرچیز کرتے ہیں تو مینوفیکچرر کی طرف سے ایک کتابچہ آتا ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹی بکلیٹ آتی ہے جس میں اس کی پوری آپریشن اینڈ مینٹننس پروسیجر ہوتے ہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے, انیشلی آپ کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں اس مشین کو. اسی طرح سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے لیے بھی یہ ایک آپریشن اینڈ مینٹننس مینول ہے جو کہ پوری انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو صحیح رکھ سکتا ہے, کیسے اپنی مینٹننس کر سکتا ہے, کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے, اگر کہیں گڑبڑ خرابی ہو جائے تو کیسے وہ توبہ کر کے واپس رجوع کر سکتا ہے, اور کیسے وہ واپس اللہ کے نیک بندو کے صف میں دوبارہ سے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ پوری زندگی کی ایک ہدایت اور رہنمائی بھی پہنچاتی ہے یہ کتاب. اس کے علاوہ یہ کتاب ہمیں گیس دیتی ہے, جیسے اب تو خیر پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں, جب ہم پڑھتے تھے تو پیپر جب ہوتے تھے تو اینول پیپرز جب ہوتے تھے اس سے پہلے مختلف طرح کے گیس پیپرز آتے تھے, پرنٹڈ بھی آتے تھے, کچھ پروفیسر حضرات جو ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ایک ایسٹیمیٹ لگا کے دیتے تھے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے آ جائیں. تو یہ قرآن مجید ایکچولی گیس پیپر ہے. قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کون سے سوالات ہمارے سامنے آئیں گی, اور ان سوالات نہ صرف وہ سوالات ہیں بلکہ حل شدہ گیس پیپر ہے کہ ان سوالات کے جوابات بھی ہیں کہ اگر یہ سوال آئے گا, یہ سوال ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں, ان کی تیاری کر لو تاکہ تمہیں کوئی ایسا پوائنٹ مس نہ کر سکو جس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہو یا جس کے بارے میں تم تیاری نہ کر سکو اس دنیا کی زندگی میں. تو بہرحال بہت سارے ایسے روحانی پہلوؤں کے اوپر بھی یہ ایسی تفصیلات اور ایسی مدلل کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی یقیناً نہ قیامت تک نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایک اہم جو ہے کہ اس میں مطلب احکام الہیہ جو ہے وہ بھی سارے کے سارے بڑی تفصیل سے موجود ہیں, اور اس کی فردر ایکسپلینیشن احادیث سے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے. تو احکامات جو ہیں وہ بھی ایک انسان کی اصلاح اور اس کے اپنے ٹریک پر رکھنے کے لیے جو ضروری ہیں وہ بھی ساری کی ساری اس میں ہیں. بہرحال یہ آیت نمبر 37 جو آج ہم نے پڑھی تھی یہ بہت ہی خوبصورت آیت, اور اس کو اگر جتنی تفصیلات میں جاتے ہیں اتنی ہی یہ خوبصورتی اپنا نکھار جو ہے وہ واضح کرتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑھتے ہم آگے اپنی اگلے آج کے سبق کی طرف, آیت نمبر 38. ام یقولون, یا وہ سب کہتے ہیں, یہ مشرکوں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یا وہ سب کہتے ہیں افطراہ, کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اپنی طرف سے وہ آیات جو ہے لکھ لیتے ہیں یا گھڑ لیتے ہیں. کل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ, تو تم لے آؤ کسی صورت کو, مثلہ ہی اس جیسی. اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں تو تم بھی کوشش کرو اور اپنی طرف سے کوئی ایک صورت اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وَدْعُوا, اور بلا لو, مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک آیت اس کی یا کوئی ایک صورت اس کی وہ اپنی طرف سے بنا لاؤ, تو لے آؤ. اور جو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو, وہ ہستیاں جو وہ بزرگ یا وہ چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یا اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو, ان کو اگر طاقت ہے تم میں تو ان کو بھی بلا لو. ان کو بھی بلا لو, تمہاری لائی ہوئی صورت یا ان کی کوئی بنائی ہوئی صورت جو ہے وہ پیش کرو.
یہ ایک چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، اور یقیناً یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، جیسا کہ پچھلی آیت ہم نے جو پڑھی تفصیل الکتاب، اس میں جس طرح کی تفاصیل ہیں، اس میں کوئی تھیوری نہیں ہے، اس میں کوئی تھیوری نہیں ہے، جس طرح سائنٹیفک ریسرچ جو بہت سارے آتے ہیں اس میں تھیوریز بہت ساری ہیں جن کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ایسے حقیقت کی طرح سے وہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تھیوریز ہی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ ختمی ہے اور اٹل حقیقت کو بیان کرنے والی ہے، جو چاہے انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اٹل حقیقت کے طور پر اس کتاب میں موجود ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، بلکہ بڑے واضح اور دلائل کے ساتھ اور بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا یا پرسوں شاید اس سے پہلے، کہ جو گرامر کو سمجھتے ہیں، عربی گرامر کو وہ زیادہ جانتے ہیں، جو زیادہ اس کی فہم رکھتے ہیں، کہ اس میں بہت سارے مستقبل کے واقعات یا قیامت کے ریلیٹڈ جو ہیں ان کو ماضی کے صیغے میں ڈسکس کیا گیا، یعنی جیسے ماضی میں ہوئی کوئی واقعہ جو ہو گیا، وہ جتنا حقیقت اور جتنا اس کی ٹھوس سے حقیقت موجود ہے، اسی طرح سے حقیقت جو ہے وہ مستقبل میں آنے والے واقعات کی ہے۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے یہ تو ایک ایسی ہے جو ہر طرح کی مطلب انفارمیشن ہے، اور پھر چیلنج بھی دیتی ہے کہ کتاب کے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی جس کو تم پکارتے ہو، یہ تم لے آؤ، کوئی اور آیت لے آؤ اور کوئی اور صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان کو بھی لے آؤ، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی گھڑ لی گئی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے بنا کر یا لکھ کر لے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ بل کذبوا، بلکہ ان سب نے جھٹلایا، بما لم یحیطوا، اس کو کہ نہیں وہ سب قابو پا سکے، نہیں وہ سب احاطہ کر سکے، بعلم ہی، اس کے علم پر، اس کتاب میں جو علم ہے، اس کتاب میں جو تعلیمات ہیں یا تفاصیل ہیں، وہ انہوں نے تو جھٹلایا اس وجہ سے کہ اس کے اوپر وہ احاطہ نہیں کر سکے، اس علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکے، اس کو سمیٹ نہیں سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے، یا انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس کو وہ سمجھیں۔ اس وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا، ان کا ذہن جو ہے یا ان کے وتیرہ جو ہے یہ جھٹلانے ہی والا ہے، ضد اور ہر درمی کی وجہ سے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ، اور حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس، تعویلہ، اس کی اصل حقیقت، وہ جو علم یا تفصیل جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں، حالانکہ ان کی اصل حقیقت ابھی تک ان کے سامنے کھل کر بھی نہیں آئی، انہوں نے نہ ہی اس کتاب میں جو تفصیلیں موجود ہیں، جو تفاصیل موجود ہیں، نہ ہی ان کی اصل حقیقت ان کے پاس کھل کر آئی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ تھوڑا سا انتظار کریں، اس کو قبول کریں، جو آئندہ آنے والے واقعات ہیں وہ ان کے سامنے حقیقت بن کر سامنے آئے، یا وہ بار بار عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے بارے میں بہت سارا ذکر کیا، تو وہ تھوڑا سا صبر کریں، اس کی اصل حقیقت جو ہے اس کو واضح ہونے دیں۔ ابھی تک تو ان کی اصل حقیقت بھی واضح نہیں ہوئی، اور ابھی تک وہ اس میں جو علم موجود ہے، جو اس میں تعلیمات دی گئی ہیں، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکے، اس کو صحیح طرح سے سمجھ بھی نہیں سکے، یا صحیح طرح سے انہوں نے سمجھا بھی نہیں، لیکن اس کے بغیر ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سمپلی اس کو جھٹلا دیا، بغیر اس کے سمجھے بوجھے، اور بغیر اس کے جو معجزات ہیں یا اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں اس کے سامنے آتے ہوئے۔ کذالک، اسی طرح سے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلی قومیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے مطلب پہلی جو کتابیں تھیں یا پہلے جو رسول اور نبی آئے ان کو جھٹلاتے رہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ للظالمین، عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام ان سب ظالموں کا، وہ ظالم پچھلی قومیں جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور ان کے نبیوں رسولوں کو، تو پھر دیکھیے ذرا ان ظالموں کے ساتھ کیسا انجام ہوا، کیسا ان کا انجام ہوا۔ یہ سورہ اعراف میں ہم نے جو 6 رسولوں کا ذکر پڑھا، اس کے علاوہ اور بھی جو اذکار موجود ہیں مختلف قوموں کے، اس میں وہ سب کے سب جن کے اوپر عذاب آیا، کیسا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور کیسا ان کا انجام ہوا۔ یہ انجام جو ہے وہ ان کے اپنے ہی ظلم کی وجہ سے تھا، جو انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ، اور ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر،
وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ کی کتاب اور آیات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو ایمان نہیں لاتے بھی اس پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور آپ کا رب جو ہے وہ تو خوب جاننے والا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والے کو۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں جو فساد ہے یا جس طرح سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو پھر خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو، اگر وہ سب آپ کو جھٹلائیں، آپ کی باتیں جو ہیں ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، بلکہ الٹا ان کو اس کا مذاق اڑائیں یا اس کی تکذیب کریں، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کو انکار کریں یا مختلف اس کے اوپر جملے کسیں، کچھ بھی ایسا ہے تو ان کذابو کا، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے تو میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تو تمہارا عمل ہے، انتم بریئون، تم بری ہو، مما عمل، جو میں عمل کرتا ہوں، اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، جو میں عمل کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جس پر تم عمل کرتے ہو۔ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے، واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے، جو میں کر رہا ہوں میں اپنے لیے، یا میرا عمل میرے ساتھ ہے، اور تم جو کر رہے ہو اس کا عذاب یا اس کا وبال وہ تمہارے پاس ساتھ ہی رہے گا، تمہارا عمل تمہارے پاس ہے، تم بری ہو جو میں کر رہا ہوں، یعنی مجھے جو میری جو نیکی اور میری جو تبلیغ یا میرے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں جو مجھے آسائشیں اور مجھے اللہ کی طرف سے فضل و کرم اور انعامات ملیں گے، تو اس سے تم بری ہو، تم بری ہو، یعنی میں جو عمل کرتا ہوں وہ میرے لیے ہے، تم اس سے بری ہو، اور تم جو مطلب گناہ کے کام کرتے ہو، جٹلاتے ہو، اس کے بدلے میں جو عذاب تمہیں ملے گا میں اس سے بری ہوں۔ ایگزیکٹلی یہی سورہ کافرون میں بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیات ایسی ملتی ہیں جس میں ایک برات کا اظہار ہے کہ تم مطلب کہ میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو۔ اس کا ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جو آیات نازل کی اسی طرح اس کو حق کے ساتھ حق ادا کرتے ہوئے اس کا پہنچا دی تمہارے پاس، اس کی ایکسپلینیشن بھی پھر وحی کی صورت میں سنت نبی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ بھی تم تک پہنچ گئی۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تم اچھے راستے کو چنو یا برائی کے راستے کو چنو، کیونکہ اب میرا جو فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض جو ہے وہ پورا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی جو امت ہے جن کے پاس علم ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بخشا ہے، ان کے اوپر بھی یہ کچھ تھوڑی بہت ذمہ داری، کچھ تھوڑی بہت نہیں، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے اس فرض سے بری ہو جائیں، وہ بھی اپنے اس فرض کو انجام دے دیں، دوسروں تک پہنچا دے، جو علم اس کے پاس ان کے پاس ہو اس کو وہ اپنے تک نہیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ دوسرے بھی اپنی اصلاح کر سکیں اور وہ اپنے علم جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے بری ہو سکیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس جو علم آیا، اللہ کی جو ہدایات میرے تک پہنچی، میں نے دوسروں کو بھی بتا دی، اب جو دن تک پہنچ گئی وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اب ہم بری ہیں اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس کے بعد باقی آنے والی جو امت ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری آیات پہلے گزر چکی ہیں کہ ہر ایک کو اس کا اپنا ہی حساب دینا ہے، پچھلی قوموں کا پچھلے لوگ وہی لوگ حساب دیں گے، ہمیں اپنا ہی حساب دینا ہے۔ اور بلکہ ایک ایسی بھی آیت گزری تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کہ اب تمہیں ہم نے خلافت جو ہے بخشی ہے زمین میں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جان لے کہ تم کیا کرتے ہو۔ پچھلی قومیں تو جو کر چکے یا دوسرے لوگ تو جو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، لیکن اب تمہارے پاس جو خلافت ہے، جو تمہارے پاس جو کچھ اس وقت موجود ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ اللہ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے اور صحیح سمجھ دے کہ ہم اس کے اوپر کچھ عمل کر سکیں اور اس کا حق جو ہے جہاں تک ممکن ہو وہ ادا بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 42 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں، وہ کافر جو مشرک جو ہیں ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں، الیک کا، آپ کی طرف، کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ افانت تسمیع الصم، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟
ولاؤ کان لا یعقلون، اگرچہ وہ سب عقل نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ سب عقل نہ رکھتے ہوں. آپ کیا آپ سنا سکتے ہیں ان بہروں کو اگرچہ وہ عقل ہی نہیں رکھتے؟ پچھلی آیت، یہ کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی، اس میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں پر مطلب جو ہے کون ہے جو تمہاری کانوں اور تمہاری آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، تمہاری کانوں اور تمہاری آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے. اسی آیت کی مناسبت سے کہہ لیں کہ یہ یہاں پر کانوں اور آنکھوں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دو آیات میں، پہلی آیت میں کانوں کے بارے میں ذکر ہوا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، کان لگاتے ہیں یعنی آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی مجلس جب ہوتی ہے یا آپ وہاں پر آتے ہیں آپ کو سنتے ہیں. کوئی دوسرے لوگ جو ہیں یا صحابہ جو ہیں جب وہ آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو بڑے دھیان سے اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ سننا ان کا صرف دکھاوا ہوتا ہے. وہ صحیح معنوں میں اپنے دل سے نہیں سنتے، اپنے صحیح نیت کے ساتھ اس کو سنتے نہیں. تو گویا وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا کہ ایسا سنا کہ جیسے سنا ہی نہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو سناتے ہیں جو کہ بہرے ہیں، یعنی ان کو جتنا مرضی سنائیے وہ نہیں سنتے، وہ بس ایک کان سے داخل کیا دوسرے کان سے نکال دیا، بس ان کا یہی وتیرہ ہے. وہ تو بس ظاہر کے طور پر ہی آتے ہیں یا سنتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن وہ سب عقل نہیں رکھتے. ان میں اتنی عقل نہیں کہ یہ جو کان جس سے تم سن رہے ہو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرو، اس کو تھوڑا سا پرکھنے کی بھی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. تو کیا آپ ایسے لوگوں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی باتوں پر، تو کیا آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو کہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ اور اسی طرح سے اگلی آیت میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں جا کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی باتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے باتوں کے مطابق وہاں پر سر ہلاتے ہیں، وہاں پر آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں یا جس طرح سے بھی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. افانت، یا آپ کے مختلف اعمال جو ہیں، آپ کی سنت جو اس وقت جاری ہو رہی ہے اس کو بھی وہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. افانت تہدی، تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں العمی، اندھوں کو، ولاؤ کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ سب دیکھتے نہ ہوں. کہ آپ اندھوں کو، آپ ایسے اندھوں کو بھی راستہ دکھا سکتے ہیں جو جان بوجھ کر ہی نہ دیکھتے ہوں، یعنی ان کی ظاہری آنکھ تو ہے لیکن یہ باطنی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، جو صحیح معنوں میں بصیرت رکھ کر سمجھ بوجھ رکھ کر کسی بات کو پرکھنے کے والی، کہ وہ ان کے پاس کوئی بصیرت ہی نہیں، لا یبصرون، وہ بصیرت ہی نہیں رکھتے. تو کیا آپ ایسے اندھے لوگوں کو بھی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن خود ہی لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو جو احکامات ہیں، جو حق اور باطل ہے، اس کو واضح کر دیا، پھر اختیار بھی دے دیا. اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا راستہ چوز کرتا ہے جس کی منزل جو ہے وہ عذاب کی طرف یا جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، تو منزل پر پہنچ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، بلکہ وہاں پر جا کر ان کو یہ باور ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا اس دنیا میں، اس اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کو جھٹلا کر. تو یعنی اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حجت جو ہے وہ تمام کر دی، وہ تمام کر دی. اب اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اسی سے پتہ چلے گا کہ کوئی اپنے اوپر ہدایت کو جاری رکھتا ہے یا ظلم کرتا ہے اپنے اوپر. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں کانا، تو گویا کہ، تو انہیں لگے گا گویا کہ لم یلبسو، نہیں رہے وہ سب، الا ساعتن، مگر ایک گھڑی. جب انہیں اکٹھا کرے گا، کیا یعنی قیامت کے دن جب ان سب کو اکٹھا کرے گا، ان کو اکٹھا کرے گا، حشرہم، تو گویا ان کو ایسا لگے گا کان لم یلبسو الا ساعہ، تو وہ ایسا محسوس کریں گے، یا گویا ان کو ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں رہے مگر صرف ایک ہی گھڑی.
مگر صرف ایک ہی گھڑی، یعنی دنیا میں وہ ایک مختصر سا تھوڑا سا یہ عرصہ رہے، دن کا کچھ حصہ، من النہاری دن میں سے، من النہاری دن سے، یعنی دن کی کچھ گھڑی جب ان کو حشر کے روز، قیامت کے روز اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، تو ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں دن کا کچھ عرصہ یا کچھ وقت ہی انہوں نے گزارا۔ یتعارفون، اور وہ سب پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، بینہم آپس میں، وہ آپس میں اس دنیا میں جو مختلف لوگ ہیں وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے۔ آج یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کی ہم پیروی کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بہت سمجھایا بجھایا لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا، یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق تھا۔ تو مختلف طرح کے تعلقات اور مختلف طرح کی باتوں کے ساتھ ان کو پھر وہ پہچان بھی لے گے، جو ان کے آپس میں ریلیشن یا آپس میں ان کے جو تعلقات رہے ہوں گے اس کے مطابق۔ یعنی وہ قیامت کے دن ساری زندگی تو انہوں نے بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے گزار دی اور ضائع کر دی۔ قیامت کی جب گھڑی آئے گی اور بپا ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی اور ان کو کھڑا کیا جائے گا اللہ کے حضور، تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم تو دنیا میں بس دن کی ایک کچھ گھڑی یا کچھ لمحہ، یعنی بہت ہی قلیل سا وقت ہمیں ملا اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ قد خسرہ، یقیناً خسارے میں رہے، الذین کذبوا، جن سب نے ان کو جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کان مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پر چلنے والے۔ یقیناً وہ لوگ اب جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، یا قیامت کے دن کی خبریں جب ان کے سامنے آتی تھی تو انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، اس کو پس پش ڈال رکھا، اور یہ کہتے رہے کہ اول تو مانا ہی نہیں کہ بالکل ہے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، اور اگر مان بھی لیا تو جب قیامت آئے گی دیکھے جائیں گے، یا آج ہم کر لیں، کل جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ نماز نہیں پڑھے تو آج اکثر نماز کے بارے میں ایسا ہی معاملہ اکثر سننے میں آتا ہے، جو نہیں پڑھتے تو بس وہ آج شروع کرتے ہیں، کل پڑھ لوں گا، آئندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لوں گا، اب میں شروع کروں گا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اس کے اسی سوشو پنج میں اس کو خدا نہ خواستہ اگر موت آ جائے تو پھر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو کر کیا کہے گا؟ اس کو تو یہی لگے گا کہ اچانک سے میرے اوپر موت آ گئی، مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں ملا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پورا موقع دے دیا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اللہ کی ملاقات کو یا قیامت کو جھٹلایا یا اس کا خوف اپنے اوپر طاری نہیں کیا، تو نہ ہی وہ ہدایت پر چلنے والے ہوئے، تو ایسے یعنی ان کو ہدایت بھی ملی لیکن اس پر بھی نہیں چلے دنیا میں، اور قیامت کو بھی جھٹلایا، تو ایسے ہی لوگ یقیناً خسارے میں ہوں گے، ایسے ہی لوگ یقیناً آخرت میں نقصان میں ہوں گے۔ وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر واقعی ہم دکھلا دیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي، اس کا کچھ حصہ یعنی عذاب کا کچھ حصہ۔ عذاب مشرک لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں اور اللہ کا یہ کلام سچا ہے تو جیسے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا ویسے ہمارے اوپر کیوں نہیں عذاب آتا؟ پھر ہم تو تکذیب کر رہے ہیں، پچھلی قوموں نے تکذیب کیا، ان کے اوپر عذاب آیا، ہم بھی تکذیب کر رہے ہیں، ہم بھی انکار کر رہے ہیں، ہمارے اوپر پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اس کا ہی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم واقعی دکھلا دیں آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض الذی، اس کا کچھ حصہ، یعنی وہ جو معجزات یا وہ جو عذاب طلب کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کو دکھلا دیں، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، وہ حصہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ جیسے معاملے کیے جائیں گے ان کا ایک وعدہ ہے، ان کا انجام جو ہے وہ اس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ کیسا انجام ان کا ہونے والا ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہم اگر آپ کو دکھلا دیں اس دنیا میں، او نتوفینک، یا پھر ہم ضرور فوت کریں آپ کو، ضرور فوت کریں آپ کو، یعنی یا پھر آپ کو اس دنیا سے مطلب اٹھا لیں، اس دنیا سے رخصت کر دیں، ہم اس کو فوت کر دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ہی اگر ہم اس کا کچھ حصہ بیان کریں، یا کہ آپ کو موت آ جائے یا نہ کریں، یعنی آپ کی زندگی میں ہم اس کا کچھ حصہ، عذاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ چاہے وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف، تو پھر بھی چاہے کریں یا نہ کریں، جو بھی حالات ہے اس دنیا میں ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، آخر میں تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، ثم اللہ شہیدن، پھر اللہ گواہ ہے، پھر اللہ جو ہے وہ خود گواہ ہوگا ان کے سارے عملوں پر، علی ما یفعلون، اس پر جو سب کرتے ہیں۔
یعنی اس دنیا میں آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد یا کبھی بھی چاہے اس دنیا میں وہ باتیں جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، یعنی وہ سزا یا جو جزا وہ کچھ ہم اس کو دے بھی دیں عذاب کی شکل میں یا کسی سزاؤں کی شکل میں، جیسا کہ ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ منافقین کے بارے میں مدنی سورہ ایک پڑھی تھی ہم نے پچھلی جو سورہ توبہ میں، غالباً سورہ توبہ میں، کہ منافقت جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ جو خواہ مخواہ سے بس جھٹلاتا جاتا ہے تو منافقت میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ منافقت میں ہی اپنے آپ کو بڑھاتے جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کی قسم ہے۔ تو مختلف قسم کی سزائیں جو ہیں وہ ہمیں آ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سزا ایسی ہو جو دنیا کے لحاظ سے ہمیں بڑی مطلب راحت پہنچاتی ہو، لیکن در حقیقت وہ سزا ہو۔ مال کا فتنہ جو ہے وہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اور صحیح حق کے ساتھ ادا نہ کریں، اس کو استعمال نہ کریں۔ بہرحال اس کا سزا کا ہم کچھ حصہ ہم اس دنیا میں دکھلائیں یا نہ دکھلائیں، چاہے آپ کے فوت ہونے تک اس کو دکھلائیں یا نہ دکھلائیں، سب کا تو ہماری طرف لوٹنا ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہو جائے گا، خود گواہ ہو جائے گا اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ جتنی پہلے امتیں گزری ہیں ہر امت کے لیے ایک رسول گزرا ہے ان کے ساتھ۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب آ گیا ان کا رسول، قُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا ہم نے ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جب ان کا رسول ان کے درمیان آ گیا تو ہم نے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور نہیں تھے وہ ظلم کیے جاتے، اور نہیں تو وہ سب ظلم کیے جاتے۔ یہ بھی اسی سورہ اعراف کی جو 6 رسولوں کا تذکرہ پڑا، لیکن اس کے علاوہ مختلف قوموں کا جو ذکر ہے اس قرآن مجید میں، وہ تو اس کے علاوہ بھی جو بھی قومیں گزر چکی پہلے، تو ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول ہم نے بھیجے، اس رسول نے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر دیے، پھر فیصلہ بھی کر دیا ان کے درمیان، یعنی ان کو مہلت بھی دی، ان کے اوپر ساری احکامات واضح کر دیے، حق اور باطل واضح کر دیا، اور پھر ان کو ایک مہلت بھی دی۔ اس مہلت تک وہ جو جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان کے درمیان پھر فیصلہ بھی کر دیا، ان کے اوپر عذاب بھی آ گیا پھر انصاف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ظلم نہیں کرتا۔ یہ 2 پہلو اس آیت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا کہ اس سے پہلی قومیں جو ہیں وہ ساری کی ساری قومیں، ہر امت جو ہے اس کے لیے ایک رسول رہا ہے جس نے اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچایا، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے در حقیقت اپنے اوپر ظلم کیا، اور اس ظلم کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ یعنی عذاب کی شکل میں ان کے اوپر نازل کر دیا۔ یا اس کا دوسرا ایک پہلو قیامت کے دن ہے کہ قیامت کے دن جتنی امتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا گروہ در گروہ، اور پھر ہر امت کے ساتھ اس کا رسول جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہوگا، ہر امت کے ساتھ اس کا رسول بھی ان کے ساتھ موجود ہوگا۔ وہ رسول جو ہے پھر وہ ان کے گواہی دے گا وہاں پر، اللہ کے میں نے تو تیرا جو پیغام تھا وہ ان تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو امت محمدی کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری امت یا ہمارے گروہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے جتنے رسول ہیں ان کو وہاں پر آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمام امتوں کا، ان تمام گروہوں کا پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں طرح کے، یہ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، اور قیامت کے دن جو واقعہ ہونا، رونما ہونا طے ہے، وہ بھی اسی آیت سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ سب کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ عذاب کا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ عذاب کب آئے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کا پہلے تذکرہ ہوا ابھی کچھ دیر پہلے کہ اگر آپ سچے ہیں، یہ کتاب سچی ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔
کل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان کے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، ضرم ولا نفعن، کسی نفع کا کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو کہ اللہ چاہے. یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کے لیے بھی کسی نقصان یا کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، مگر اللہ کی طرف سے اگر کوئی نفع ملتا ہے یا اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے، میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں. میں تو اپنے نفس کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو میں تمہارے بارے میں کیسے کچھ کہہ دوں. اور یہ بہت ہی بڑی آیت اور بہت ہی حکمت اور مدلل آیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو پھر ایسے بہت سارے چیلنجز یا ایسے بہت سارے چیلنج کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، مطلب غیر اللہ کے علاوہ ہمیں ملتے ہیں. یہ ولی اور ریا اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کا زیادہ تذکرہ کرنا مناسب نہیں، کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے قبرستان میں دفن ہو گیا، اگر کوئی ان کے مجلس میں آ کے بیٹھتا رہا، اگر کسی نے اس کی بیعت کر دی یا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے مطلب وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اس ولی یا پیر یا مرشد یا جو بھی ہے اس کا اور اللہ کے درمیان ہوگا، یہاں تک کہ قبر میں جا کر وہ اللہ کے مطلب اللہ کے ساتھ یا اس کے فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کریں گے کہ یہ تو میرا مرید تھا، یہ تو میرا پیروکار تھا، تو لہٰذا اس کو سیدھا جنت میں لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی عقیدے سے محفوظ فرمائے. تو اس آیت سے ہمیں بہت کھلے طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسا کسی قسم کا اختیار نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی اور کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایسا کچھ اختیار ہو. بہرحال اسی آیت کا اب اگلا حصہ ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، ہر امت کو ایک وقت، مقررہ وقت تک مہلت دی گئی ہے. پہلی امتوں کو تو عذاب دے کر فارغ کر دیا گیا، اب یہ امت محمدی جو ہے اس کی مہلت تو قیامت تک ہے. مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی سزائیں، مختلف طریقوں سے، دنیاوی لحاظ سے کچھ راحت بخشنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں جو ظاہری طور پر تو بڑے نفع بخش ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش یا کچھ سزا بھی ہو سکتی ہیں. تو ہر امت کے لیے تو ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، کہ جب آ جاتا ہے ان کا وقت، جب ان کا وقت آ گیا، پچھلی امتوں کے حساب سے دیکھیں تو ان کی جب مہلت پوری ہوگی، یا آج ہماری امت محمدی کے حساب سے دیکھیں تو ان کی مہلت کب پوری ہوگی، یا تو وہ قیامت کا تک ہے، یا پھر کہہ لیں کہ ان کی موت کے وقت تک. جیسے ہی موت کا وقت آیا ویسے ہی اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بند کر دیا. صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کا جاری رہے گا، اس کی نیک اولاد اس کا صدقہ جو ہے وہ اس کے لیے کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کے علاوہ تو اس کو کوئی دنیا کا مال فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. تو ان کا وقت جو ہے جب آ جاتا ہے، فلا یستاخرون، تو نہ وہ سب پیچھے رہ سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ سب آگے بڑھ سکتے ہیں. جب وہ وقت مقرر جو ہے وہ آ گیا، چاہے وہ موت کا وقت ہے یا سزا کا وقت ہے یا قیامت کی گھڑی کا وقت ہے، تو وہ ایک گھڑی نہ تو آگے ہو سکتی ہے نہ ہی وہ پیچھے ہو سکتی ہے. وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہ مہلت جو ہے وہ ختم ہوگی، اور اسی وقت کے اوپر اس کا ختم ہونا ٹھہر چکا. کل ارائیتم، اب کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن دہاڑے. کیا تم نے کبھی دیکھا ہے، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر اس کا عذاب دن کو یا رات کو آ جائے، ماذا تستعجلو، تو کیا چیز ہے کہ جلدی طلب کر رہے ہو، منہ المجرمون، تم سب مجرم لوگ، جو ہے یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو تم نے عذاب کی تیاری کیا کی ہے؟ تمہارے پاس کیا ایک گراؤنڈ ہے، کیا تمہارے پاس تیاری ہے، یا کیا تمہارے پاس ایک کوئی ایسی حکمت ہے جس کے بھروسے
تم اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر رہے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب اچانک آ ٹپکے کسی بھی وقت، چاہے وہ دن کو ہو یا رات ہو، تو تم کس چیز کی بنیاد پر تم اس کو طلب کرتے جا رہے ہو؟ یعنی کہ وہ کون سی چیز ہے، تم نے کس طرح کی تیاری کی ہے کہ تم اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو کیوں نہیں اللہ کا عذاب ہمارے پاس آتا؟ ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی تیاری نہیں۔ یہ بھی ان کی طرف ایک اشارہ ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو یہ یاد رکھو پھر تمہارے اوپر مہلت بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا کی کوئی چیز تمہارے پھر کسی کام بھی آنے والی نہیں۔ پھر ثم اذا ما وقع، پھر کیا، پھر جو ہی وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم، تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ یعنی وہ واقع ہو جائے گا، یعنی وہ عذاب، یعنی اچانک سے اگر جب تمہارے اوپر وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ عذاب واقع ہو جائے گا تبھی تم اسی وقت تم ایمان لے آؤ گے، تب تم ایمان لے آؤ گے بھی اس پر۔ الان، کیا اب تم ایمان لاتے ہو؟ یعنی یہ پہلا حصہ آیت کا یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ جو ہی وہ عذاب یا سزا یا مہلت جو ہے وہ ختم ہوگی اور واقعہ رونما ہو گیا تو تم اس وقت ایمان لے آؤ گے۔ یہ تو قیامت کے بارے میں کچھ اور بھی ہے کہ مطلب اس وقت وہ سب کچھ جب ان کے سامنے آ گیا تو پھر تو وہ ایمان لانے کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب تمہاری وہ گڑی مہلت ختم ہوگی تو پھر تم اچانک سے تم ایمان لے آؤ گے۔ الان، دوسرا حصہ اس آیت کا، کیا اب تم ایمان لاتے ہو جب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اور حالانکہ تم یقیناً تھے جلدی طلب کرتے تھے، حالانکہ تم تو اس عذاب کو جلدی طلب کرتے تھے، اور اب جب یہ عذاب آ گیا تو اب تم ایمان لا رہے ہو، جبکہ اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی بات کی تعلیم، اسی بات کی طرف تمہیں بار بار متوجہ کیا جاتا رہا کہ اگر تمہارے اوپر عذاب کی گھڑی آ گئی، اگر مہلت ختم ہو گئی کسی بھی صورت میں، چاہے موت کی صورت میں ہو، چاہے قیامت کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، تو جیسے ہی تمہاری مہلت ختم ہوئی ویسے ہی تمہارے اوپر ایمان لانے کے یا توبہ کرنے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر توبہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری توبہ۔ ثم قیل للذین، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جن نے ظلم کیا، ذوقوا، تو تم سب چکھو مزہ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جو پہلے جو آیات گزری ہیں ان کی روشنی میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا کہ تم اب چکھو عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر بما، اس کا جو کن تم تکسبون، تو جو تم سب کمایا کرتے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں کمایا اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ بدلہ نہیں دیا جائے گا، یا تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا، انصاف تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور جو تم نے دنیا میں کمایا اس کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور یقیناً اگر تم نے دنیا میں ظلم کمایا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ تو ہمیشگی کے عذاب ہے، جس کا مزہ تمہیں چکھنا ہی ہوگا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ سب دریافت کرتے ہیں آپ سے، احق، کیا حق ہے؟ وہ سب آپ سے بار بار استفسار کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی وہ مذاق کے انداز میں کہتے ہیں، کبھی وہ سیریسلی کہتے ہیں، کبھی ایسے ہی بس فالتو میں وقت ضائع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ جو سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ آپ اللہ کی آیات جو آپ کہہ رہے ہیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یا آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے اس کا جو آپ ذکر کرتے ہیں، تو کیا یہ سارا کچھ حق ہے؟ اس کے اوپر یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے، واقعی یہ سچ ہے؟ ہوا یعنی یہ آیات اور یہ جو وحی آتی ہے، کیا یہ سارا کچھ واقعی ہی سچ ہے؟ کل، کہہ دیجئے، ای، ہاں، وہ ربی، اور میرے رب کی قسم، ہاں کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، یعنی آپ اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم، ہاں وہ سب سچ ہے۔ اور قسم جب کھائی جاتی ہے تو یقیناً ایک بہت ہی بڑی بات اور ایک بہت ہی مضبوط بات کے بارے میں قسم کھائی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے بار بار پوچھیں کہ کیا یہ حق ہے، تو اگر ان کو یقین نہیں آتا تو ان کو اپنے رب کی قسم کھا کر، اپنے رب کی قسم اٹھا کر ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے۔ انہو، بے شک وہ، الحق، یقیناً سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم سب عاجز کرنے والے اللہ کو، اور نہیں تم ہرگز عاجز کرنے والے، یعنی تم اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکے۔ تم جیسا بھی وتیرہ رکھو، جس طرح کی بھی تم باتیں گھڑو یا باتیں کہو یا استہزاء کرو یا جیسا مرضی کرو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ یہ ہم نے رکوع بھی آج مکمل کر لیا۔ جی اگر کسی کو اس کے بابت میں کوئی سوال ہے یا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ خیر جانے سے پہلے ایک بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا میں کہ یہ جو مجلس اب تک رواں دواں ہے، یہ ہماری کوشش جو اب تک رواں دواں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے ہی مرہون منت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ہی یہ بڑھ رہی ہے، قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم ہے اس کے اوپر کہ اس کے کچھ مسافر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ عطا کر دیے ہیں مجھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تھوڑی سی استقامت دی کہ تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑا سا صبح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اس دنیا میں بھی آپ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہر طرح کی، اور آخرت میں بھی یقین اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے کہ آپ نے اس مجلس کو برقرار رکھنے میں، بلکہ آپ ہی اس مجلس کے برقرار رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا رحم کرے، ہماری جتنی نیک اور جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پوری کرے۔ جو ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ کاروبار کے مسائل، جابز وغیرہ کے مسائل، بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، بچوں کی صحت کے بہت سارے والدین کے ساتھ مسائل ہیں، پر خاص کر مائیں جو ہیں وہ بچوں کی صحت اور تربیت اور مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو اور سب والدین کو بڑی آسانیاں عطا فرمائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہماری آئندہ نسل کو دجال کے فتنے اور جو ان کے پاس چیلنجز ہیں اس طرح کے، اللہ تعالیٰ ان چیلنجز کو اوپر پورا کرنے کے قابل بنائے ان بچوں کو، اور دجال کے فتنوں کو صحیح طرح سے سمجھ کر ان کو ٹیکل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق دے ہماری آئندہ نسل کو، اور ہمیں بھی، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی انسان کو کسی انسان کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی سے اللہ صرف اللہ کی محتاجی کے علاوہ کسی اور چیز کا محتاج اللہ تعالیٰ نہ بنائے کسی کو۔ اور جو والدین ہمارے بہن بھائی بزرگ رشتہ دار اور باقی مومنین اس دنیا سے گزر چکی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جاتے جاتے کہتا چلوں کہ کوشش کیا کریں وقت کے اوپر ہم کلاس شروع کریں، تاکہ ہم وقت کے اوپر ہی اس کو وائنڈ اپ کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے اس کو ہم کلاس کے وقت کو 10 منٹ اور پیچھے کر دیں، کیونکہ یہاں پر قطر میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بعد میں جابس وغیرہ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایشو ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو پا رہے۔ تو سب کے لیے آسانی کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ساری برکات اور ساری رحمتیں اور ساری بخششیں ہماری ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔